1000 سال پہلے بیرونی ممالک سے مسلمان تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد کیرالہ میں بنائی، جو اس وقت کیرالہ ہندوستان کی ریاست نہیں تھی۔ مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی کا بیان۔ 1000 سال پہلے بیرونی ممالک سے مسلمان تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد کیرالہ میں بنائی، جو اس وقت کیرالہ ہندوستان کی ریاست نہیں تھی۔ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کا کام سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا، اور ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ سے زیادہ کافروں نے اسلام قبول کیا۔ آج ہم کو ان کی مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خیرات کا اظہار مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی صدر نشین خانقاہ صوفیہ ابوالعلائی نے خانقاہ عالیہ کمان انچی بیگ منڈی میرالہ میں مریدین و متقدین و عقیدت مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز جہاں پہ حفظ قرآن کیا، وہیں پہ مفسر قرآن بھی بنے، وہیں پہ محدث کبیر بھی بنے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم خواجہ سرکار کی ان باتوں سے جو ہے بے پرواہ ہو گئے ہیں جو تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو ملنی چاہیے، ہم ان چیزوں سے بے پرواہ ہو گئے، ہم ان چیزوں سے بے پرواہ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، محبت خواجہ اعظم ہمارے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضور خواجہ اعظم غریب نواز کے ہندوستان تشریف لانے کے بعد تو جو ہے اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ یہاں بھی ایک بات کا ازالہ کر دوں، اکثر یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ کیرالہ کی مسجد سب سے پہلی مسجد رہی ہے، لیکن عزیزان گرامی، وہاں مسجد ضرور تعمیر ہوئی، لیکن اس وقت کیرالہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا۔ ایک چیز کہ جو ہے کیرالہ اس وقت ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، اور دوسری چیز عرب سے جو لوگ آ کے وہاں پہ مسجد تعمیر کیے ہیں وہ دین اسلام کے بول بالے کے لیے نہیں، دین اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں، بلکہ کاروبار کے لیے آئے، اور انہوں نے اپنے لیے وہاں پہ مسجد تعمیر کر لی۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کروں، لوگ اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلاتے ہیں کہ جو ہے خواجہ سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، تو میں یہ بات آپ کو عرض کروں عزیزان گرامی کہ خواجہ ہندوستان آنے کے بعد تو جو ہے شمع اسلام روشن ہوئی، بلکہ کیرالہ کی جو مسجد جس وقت تعمیر کی گئی اس وقت کیرالہ ہندوستان کا حصہ ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ کیرالہ جو ہے ہندوستان کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ توڑ مڑوڑ کے عظمت خواجہ کو گھٹانے کے لیے یہ چیز بیان کر دی جاتی ہے، اور بیچارے ہمارے مسلمان، لا علمی کی بنیاد ایسی کہ جو متوع بول دیا ہم نے اس کو سن لیا، جو متوع نے بول دیا ہم نے اس کو سن لیا، ہم نے پلٹا کر کبھی سوال ہی نہیں کیا۔ سوال کرو تو دین تم کو پتا چلے، سوال کرو تو حقیقت سے تم کو آشنائی ہو، پتا تو چلے کہ خواجہ اعظم نے ہندوستان پہ جو احسانات کیے ہیں۔ آج مرہون منت ہے خواجہ غریب نواز کے ہندوستان کا مسلمان کہ آپ کے تشریف پوری کے بعد یہاں پہ اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ آج ہندوستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں وہ تمام کے تمام مرہون منت ہے خواجہ اعظم غریب نواز کے۔ عزیزان گرامی، کیرالہ کی مسجد تعمیر کرتے وقت کسی قسم کی کوئی اڑچنیں نہیں آئی۔ کیرالہ میں جس وقت مسجد تعمیر ہوئی کوئی اڑچنیں نہیں آئی، جبکہ تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ حضور خواجہ اعظم جس وقت راجستھان تشریف لائے تو وہاں پہ پرتھوی راج چوہان کی بادشاہ تھی، اور اس بادشاہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ پہ جو ہے خواجہ اعظم نے جو ہے کچھ دیر کے لیے اس جھاڑ کے نیچے آرام کیا، تو آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور آپ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں تک کہ خواجہ اعظم جس وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان مقدسہ سے نکلتا ہے کہ یہ تمہارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ یہ کرامت خواجہ ایسی ہوئی کہ جس وقت میرے خواجہ اعظم وہاں سے گزر گئے، اب دوسرے دن صبح اونٹوں کو اٹھانا چاہتے تو کوئی اونٹ کی مجال نہیں تھی کہ اڑ جائے، کوئی اونٹ جنبش دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اونٹ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اونٹ سرکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمام کے تمام لوگ کہنے لگے کہ یہ کل والے فقیر کی کرامت ہے، یہ کل والے فقیر کی بد دعا ہے، جو انہوں نے دعا کر دی ہے اس کے عوض یہ اونٹ جگہ پہ سے نہیں ہل رہے ہیں، جگہ پہ سے نہیں ہل رہے ہیں۔ تو خواجہ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی، آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ یہاں پہ بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے۔ تلاش کیا گیا تو انا ساگر کے کنارے میرے خواجہ اعظم تشریف فرما ہے، وہاں دوڑے دوڑے گئے، آپ سے استدعا کی، آپ سے مناجات کی گئی کہ جو ہے ہمارے اونٹوں کو اٹھا لے ورنہ جو ہے ہماری نوکریاں چلے جائیں گی۔ تو خواجہ اعظم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تیرے اونٹ اڑ جائے، اللہ کے حکم سے
تیرے اونٹ اڑ جائے، جب جا کے دیکھا تو تمام کے تمام اونٹ کھڑے نظر آتے. یہ اسلام کی شمع لے کر خواجہ اعظم آئے تھے ہندوستان میں، اور اخویت اور بھائی چارگی کا درس دیا تھا. کوئی تلوار لے کر نہیں آئے تھے، کوئی توپ لے کر نہیں آئے تھے، کوئی بندوق کی گولی لے کر نہیں آئے تھے. آئے تھے تو اپنے ساتھ دین اسلام، سنت مصطفیٰ ساتھ لے کر آئے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پہ ہندوستان خواجہ اعظم تشریف لائے تھے. لیکن عزیزان گرامی قدر، خواجہ اعظم جو سنتوں کے پیروکار تھے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی سنت ترک نہیں فرمائی. اور ہم خواجہ اعظم کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں میرے بھائی، کتنا کردار، کتنا قول اور کتنے فعل کے ہم جو ہے پیروکار ہیں. ہم کتنا اپنے قول اور فعل کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ خواجہ اعظم حضور غریب نواز ایک دن جو ہے اپنے مریدین اور متخدین کے ساتھ تشریف فرما ہے. کبھی دائیں دیکھتے ہیں اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں. جب قطب الدین بختیار کاکی نے جو ہے تمام لوگوں کے جانے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے سرکار، آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا کہ جو ہے دائیں دیکھتے ہو ٹھہر جاتے ہو، بائیں دیکھتے ہو ٹھہر جاتے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے آپ نے فرمایا کہ جس وقت بھی جو ہے نگاہ میں پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار آتا ہے تو اٹھ کے ٹھہر جاتا ہوں تعظیم کے لیے. تعظیم کے لیے اٹھ کے ٹھہر جاتا ہوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب مزار آتا ہے. اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے عزیزان گرامی قدر، میرے خواجہ اعظم حضور غریب نواز اپنے مریدین کو درس فرماتے ہوئے انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں. اس کنارے سے ایک برہمن شخص کا گزر ہوتا ہے. ایک برہمن آدمی ہے، اس کنارے سے گزر رہا ہے. یہاں سے خواجہ اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، یہاں سے خواجہ اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں. لوگ دیکھیں، خاموش ہو گئے. پھر کچھ دیر نہیں ہوتی، پھر وہاں سے وہ شخص گزرتا ہے، پھر یہاں خواجہ اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں. یوں ہی 2-4 مرتبے ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہے، اس برہمن شخص کا آنا ہوتا ہے، آپ اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دنیاوی معاملے میں ایک مرتبہ اس شخص نے میری رہبری کی تھی، میری مدد کی تھی، تو اس کی تعظیم کے لیے ٹھہر جاتا. یہ تعظیم، یہ محبت، یہ طریقہ